شہر مدینہ سب کا مقدر نہ ہو سکا، شہر مدینہ سب کا مقدر نہ ہو سکا۔ کردار اور عمل سے مہکتا ہے آدمی، خوشبو لگا کے کوئی معطر نہ ہو سکا۔ کردار اور عمل سے مہکتا ہے آدمی، خوشبو لگا کے کوئی معطر نہ ہو سکا۔ کیوں؟ کیونکہ جسم پانی ہے، سجانے کی ضرورت کیا ہے؟ عطر کپڑوں میں لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ ایسے اعمال کرو کردار سے خوشبو آئے، حسن دنیا کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ اس نبی کے ماننے والے ہیں جو جو کی روٹی کھا کر بھی گزارا کیا ہے، اس نبی کے ماننے والے ہیں جو دو کھجور پہ بھی گزارا کیا ہے، اس نبی کو ماننے والے ہیں جو کئی کئی دنوں تو فاقہ کشی کی ہے۔ جبھی تو ایک شاعر نے کہا تھا، سب رو رہے تھے مصطفیٰ کے پیٹ پہ پتھر دیکھ کر۔ آپ کب بولیں گے؟ میں جلدی جلدی نظامت کر رہا ہوں تو آپ اس کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ شتابدی میں کبھی کبھی پیسنجر بھی بن جاتا ہوں۔ سب رو رہے تھے مصطفیٰ کے پیٹ پہ پتھر دیکھ کر، پتھر بہت ہی خوش تھا اپنا مقدر دیکھ کر۔ سب رو رہے تھے مصطفیٰ کا پیٹ پہ پتھر دیکھ کر، پتھر بہت ہی خوش تھا اپنا مقدر دیکھ کر۔ ہم اس رسول ہاشمی کا ہمارے سے ایک نعت کا مطلب پڑھ رہے ہیں، سنیے گا، سنیے۔ ہاں، آپ جب مسکراتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ میرے اندر 440 کا وولٹیج مل رہا ہے، اور جب آپ چپ چاپ لگتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے 1600 نوکیا موبائل کا ہینگ ہو گیا ہے۔ امام احمد رضا کا جیتا جاگتا بیدار مجمع دیکھ کر کہنے کو زباں مجبور ہے، کرنے سیراب وادی ہستی بحر رحمت کی موج نکلی ہے۔ کرنے سیراب وادی ہستی بحر رحمت کی موج نکلی ہے، لے کے ہاتھوں میں پرچم سنت اعلی حضرت کی فوج نکلی ہے۔ خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں ایک حدیث پاک نقل فرمائی ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پانی آگ کو اتنی جلد نہیں بجھاتا جتنی جلد درود پاک گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اب اسی پاکیزہ نیت کے ساتھ حصول سعادت دارین کی نیت سے باواز بلند جی لگا کر کے درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیجئے۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج کا یہ جلسہ منسوب ہے شیخ الاسلام والمسلمین، آیت من آیات رب العالمین، معجزۃ من معجزات سید المرسلین امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنا کی ذات گرامی سے۔ علماء کرام کی نورانی جماعت آپ کی نگاہوں کے سامنے موجود ہے۔ یہ جتنے بھی چہرے نظر آ رہے ہیں آپ کو، بلا شبہ خان فاضل بریلوی سے۔ اعلی حضرت کا پیغام کیا ہے دوڑا سکے تو ذرا میں توجہ چاہوں گا آپ کی، میری طرف دیکھیے اور یہ علماء کرام دعاؤں سے نواز دیں۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات توجہ کر دیں تو انشاءاللہ تعالی سرکار ماہرہ کا فیضان کرم ہو جائے گا، اور سرکار اعلی حضرت کے کرم کی چادر سایہ فگن ہو گئی تو انشاءاللہ تعالی یہاں سے کوئی بھی محروم واپس نہیں جائے گا۔ عشق سرکار میں جینے کا قرینہ مانگو۔ ذرا تمام لوگ اس انداز میں کہ آپ کا دایاں ہاتھ ہو حسنی اور بایاں ہاتھ ہو حسینی، دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کر بولیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ عشق میرے بندو مانگو، جو مانگو گے عطا کروں گا، اور اس نورانی محفل میں مجھے یقین ہے کہ سرکار اعلی حضرت اور حضور سیدنا غوث اعظم کے توسل جو بھی آپ مانگیں گے خدا سے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ واہ 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 واہ۔ میرے بندو مانگو، ادعونی استجیب لکم، طلب کا دامن پھیلاؤ میں تمہارے دامن کو بھر دوں گا۔ میرے بندو مانگو، جو بھی مانگو گے عطا کروں گا، دولت مانگو عطا کروں گا، حکمت مانگو۔ ہم کہتے ہیں اے لوگوں کیا مانگنا چاہیے ہم سے مت پوچھو، اعلیٰ حضرت سے پوچھ لو۔ جن کا جشن منا رہے ہو ان سے پوچھ لو تو امام احمد رضا فاضل بریلوی آپ کو یہ جواب دیں گے، جان ہے عشق مصطفیٰ، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا جس
جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا کیا مطلب یہ ہوا اعلیٰ حضرت یہ ذہن دے رہے ہیں اے مانگنے والوں، اے طلب کا دامن پھیلانے والوں، مانگو رب سے ضرور، رب عطا کرے گا، لیکن سنو دولت مانگنا بعد میں، حکومت مانگنا بعد میں، ثروت مانگنا بعد میں، جائیداد مانگنا بعد میں، زمین مانگنا بعد میں، پراپرٹی مانگنا بعد میں، بیٹا بیٹی مانگنا بعد میں۔ اے سرکار ہم کیا مانگے؟ تو فرماتے ہیں اس سرکار میں جینے کا قرینہ مانگو، مانگنے والوں دعاؤں میں مدینہ مانگو۔ امام احمد رضا کانفرنس، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کانفرنس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں؟ اس جلسے کی نسبت امام احمد رضا سے کیوں کی گئی؟ کیا دیا ہے آپ کو امام احمد رضا نے؟ کیا پایا ہے اپنے امام احمد رضا سے؟ امام احمد رضا کے نام پر یہ حسین اجتماع، شعراء کرام کی آمد، علماء کرام کا روحانی قافلہ امام احمد رضا کے نام پر یہ کیوں جمع ہوا ہے؟ تو صدر جلسہ حضرت علامہ قاری جسیم الدین شمیمی صاحب آپ کو جواب دیں گے۔ اے لوگوں سنو، اگر کوئی مصیبتوں میں پھنس جائے، کوئی اس کی مصیبت دور کر دے تو زندگی بھر وہ اس کے احسان کے گن گاتا ہے۔ اگر کوئی پانی میں ڈوب رہا، بھاور میں پھنس گیا ہو، اور اگر اس کی کوئی جان بچا لے تو موت کے منہ سے نکلنے والا زندگی بھر اپنے اس محسن کو یاد کرتا رہتا ہے، زندگی بھر اس کے نام کی مالا جپتا ہے۔ خدا کی امام احمد رضا نے ہم سنیوں کا ایمان بتایا ہے۔ کیا کہنے، ماشاء اللہ، واہ واہ واہ، سنیت کی جان ہے احمد رضا، بے شک سنیت کی جان ہے احمد رضا، عشق کی پہچان ہے احمد رضا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سنیت کی جان ہے احمد رضا، عشق کی پہچان ہے احمد رضا، اور اسی لیے کسی اہل دل نے کہا وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا۔ سارا زمانہ اعلیٰ حضرت کا دیوانہ ایسے ہی نہیں بنا، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ حضرت علامہ جمال اختر صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں حضور، بچپن سے یہ شعر میں سنتا آ رہا ہوں، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، لا علاقہ رضا کا ہے، اور اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ آج لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلک کو چار ہے، یہ مسلک کے اعلیٰ حضرت پانچواں مسلک کہاں سے آ گیا؟ اگر وقت نے مساعدت کی تو میں وضاحت کروں گا اس بات کی کہ ہم لوگ سنی ہیں، ہمیں بریلوی کو کہا جاتا ہے، ہم سنی ہیں، اہل سنت کو بریلی کی طرف کیوں منسوب کیا جاتا ہے؟ محترم حضرات توجہ میری طرف آپ کیجیے، مسلک اعلیٰ حضرت یہ کوئی پانچواں مسلک نہیں ہے، ہم اہل سنت ہیں، ہمیں بریلوی کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ دیکھیے ہندوستان ہے، لوگ کہتے ہیں نا جتنے بھی علماء آتے ہیں جس کو بھی دیکھو اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت، مخدوم مینا کا نام کیوں نہیں لیتے؟ حضرت علاء الحق بلبی کا نام کیوں نہیں لیتے؟ حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ مدنی کا نام کیوں نہیں لیتے؟ حضرت مخدوم مہینی کا نام کیوں نہیں لیتے؟ حضرت حاجی علی کا نام کیوں نہیں لیتے؟ بلا شبہ یہ ہندوستان ہے، ہندوستان ولیوں کی سرزمین ہے، آپ جہاں بھی نگاہ اٹھا کر کے دیکھ لو، ہر طرف اولیاء اللہ کا آپ کو آستانہ ملے گا، ہندوستان کی سرزمین پر ہر طرف آپ کو اولیاء اللہ کا روضہ ملے گا۔ آپ شروع ہو جائیے بنگال سے، تو بنگال کی سرزمین پر حضرت سرکار غوث بنگالہ اور حضرت علاء الحق بنبی رحمت اللہ علیہ کا روضہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اس ہندوستان میں بنگال کی سرزمین پر اگر اسلام پھیلا ہے تو سرکار علاء الحق بنبی رحمت اللہ علیہ کی دین ہے، سرکار غوث بنگالہ کی عطا ہے۔ آپ آ جائیے بہار میں تو حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ مدنی رحمت اللہ علیہ کا روضہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ بہار میں اسلام کی بہار آئی ہے، تو یہ
یہ حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ کی آتا ہے، بزرگان دین کی دین ہے۔ چلے جائیے آپ یوپی میں تو بختوں میں سمنا حضرت سلطان مختوم اشرف جہانگیر سمنانی کے چھوچوی کا روزہ یہ بتا رہا ہے کہ یوپی کی سرزمین پر اگر اسلام پھیلا ہے تو یہ حضرت مختوم سلطان حضرت مختوم اشرف جہانگیر سمنانی کا صدقہ ہے۔ چلے جائیے آپ دکن میں تو حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کا روزہ ہے، میں یہ بتا رہا ہے کہ دکن کی سرزمین پر اگر اسلام پھیلا ہے تو انہی صوفیاء کرام کے دم قدم سے اسلام پھیلا ہے۔ بمبئی آپ چلے جائیے، حضرت مختوم ماہینی کا روزہ ہمیں یہ بتا رہا ہے، حضرت حاجی علی کا روزہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ممبئی عظما میں اگر اسلام پھیلا ہے تو انہی بزرگان دین کی عطا ہے۔ تو تمام اولیاء اللہ کی عظمت مسلم، تمام اولیاء اللہ کا احسان ہمارے سر پر، تمام اولیاء اللہ کے احسانات تمام سنیوں پر، لیکن تمام بزرگوں کے مزاروں کی مٹی کو چومتا ہوا زبیر اختر برکاتی آپ کو ایک جملہ یہ دینا چاہتا ہے، اے لوگوں جب تک ہندوستان باقی رہے گا اس وقت تک دو ولیوں کا احسان بھارت کبھی بھلا نہیں سکتا ہے، دو ولیوں کا احسان انڈیا کبھی فراموش نہیں کر سکتا ہے۔ آپ کہیں گے وہ دو ولی کون ہیں؟ میں کہوں گا بے شک احسانات ہیں تمام اولیاء کرام کے، اہل سنت و جماعت پر، جنہوں نے ہمیں دین دیا، ایمان دیا، قرآن دیا، اللہ کی پہچان دیا، مگر دو ولیوں کا احسان بھارت کبھی بھلا نہیں سکتا ہے۔ ایک کا نام خواجہ معین الدین اجمیری ہے اور دوسرے کا نام امام احمد رضا فاضل بریلوی ہے۔ کیا بات ہے حضرت، نعرہ تکبیر، جہاں بٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امام احمد رضا کانفرنس، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب میری نظر سے آپ سوچئے کہ دو بزرگوں کا احسان، مخصوص دو ولیوں کا احسان ہم بھلا کیوں نہیں سکتے؟ تو یہی وہ ہندوستان کی سرزمین ہے جبکہ ہر طرف گھنٹے بج رہے تھے، اللہ کا نام لینا جرم سمجھا جا رہا تھا، ہندوستان کا ذرہ ذرہ اسلام دشمنی میں دہک رہا تھا۔ شہاب الدین غوری نے کئی مرتبہ اٹیک کیا تھا انڈیا پر، ناکامی کا اس کو سامنا کرنا پڑا، لیکن معلوم ہے آپ کو ایک پرویش مرد قلندر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہندوستان کی سرزمین پر آئے، پروردگار عالم نے خواجہ غریب نواز کے قدموں کی برکت سے شہاب الدین محمد غوری کو فتح عطا کر دیا، اور خدا داد صلاحیتوں سے خواجہ غریب نواز نے اپنی کرامتوں کے ذریعے ہندوستان کی سرزمین پر 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھا کر کے مشرف پر اسلام کر دیا۔ آج سے 150 سال پہلے یہی وہ ہندوستان ہے کہ جبکہ ٹوپی داڑھی والوں کو خریدا گیا، انگریزوں نے خریدا۔ غور سے سنیے گانے والی گفتگو، کہا کہ لکھو یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، لکھو نبی مر کے مٹی میں مل گئے، لکھو نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا۔ لوگوں نے کہا لکھو کہ نبی کا میلاد منانا کنہیا کے جنم دن منانے کی طرح ہے، لکھو وہ ہماری طرح بشر ہے، لکھو وہ ہماری طرح ایک آدمی ہے، لکھو نام محمد پر انگوٹھے چومنا ناجائز ہے، لکھو محمد رسول اللہ کی کوئی شخصیت بڑی نہیں ہے، خدا کے سامنے چمار کی طرح وہ بھی ذلیل ہے معاذ اللہ۔ جب ایسے ایسے شگوفے اڑائے جا رہے تھے، شوشے چھوڑے جا رہے تھے، آپ کو مدینے سے دور کیا جا رہا تھا، اولیاء اللہ کے آستانوں سے آپ کو ہٹایا جا رہا تھا، مدینے سے جو رشتہ ہے مسلمانوں کا اس رشتے کو ختم کیا جا رہا تھا۔ ایسے عالم میں ہندوستان کی سرزمین پر خانقاہوں کی کمی نہیں تھی، درسگاہوں کی کمی نہیں تھی، مجاوروں کی کمی نہیں تھی، لیکن آپ کو میں بتاؤں ہندوستان کی سرزمین پر آپ کا رشتہ مدینے سے توڑا جا رہا تھا، خواجہ اجمیر کی درگاہ سے آپ کو دور کیا جا رہا تھا، حضرت مختوم سیدہ کی چوکھٹ سے آپ کو محروم کیا جا رہا تھا۔ ایسے عالم میں ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے، اولیاء اللہ کی عظمتوں کی پاسبانی کے لیے ہندوستان میں کسی بھی خانقاہ سے کوئی نہیں اٹھا، اگر اٹھا تو بریلی سے احمد رضا اٹھا۔ تکبیر!
رسالت کا پاسبان و محافظ بن کر کے احمد رضا ڈٹ گیا، قلم کی تلوار سنبھالی۔ قلم کیا چلتا تھا میرے امام کا؟ لگتا ایسا تھا کہ قلم سے روشنائی نہیں بہ رہی ہے بلکہ نبی کی محبت کے چشمے ابل رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے جا رہے ہیں اور اعلیٰ حضرت نے کہا دل کے رضا ہے خنجرے خونخوار فرق بار، آدا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے، آدا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے۔ امام احمد رضا نے جب لکھا سنیت کی جان ہے احمد، سنیت کی جان ہے احمد رضا، عشق کی پہچان ہے احمد رضا۔ کہاں ہے وہ لوگ جو یہ کہا کرتے ہیں کہ پیری مریدی تو ہم سادات کا معاملہ ہے؟ یہ پٹھان کب سے مرید کرنے لگا؟ آج ہندوستان میں ہزاروں خانقاہیں ہیں مگر قسم خدا کی تمام خانقاہیں ایک طرف، ایک خانقاہ رضویہ ایک طرف ہے، تمام پیران نظام ایک طرف، ایک تاج الشریعہ ایک طرف۔ بہت اچھے حضرت، زندہ باد زندہ باد کی جان ہے احمد رضا، عشق کی پہچان ہے احمد رضا۔ تو لوگ یہ کہا کرتے ہیں یہ مولوی لوگ مسلک اعلیٰ حضرت کہاں سے لے آئے؟ مسلک تو چاہیے ہے حنفی شافعی مالکی حنبلی، یہ پانچواں مسلک اعلیٰ حضرت کہاں سے آ گیا؟ تو جب آپ علماء کرام سے رجوع کریں گے تو یہ علماء کرام بتائیں گے کہ بے شک مسلک چار۔ سرے دست تو یہ سن لو کہ مسلک اعلیٰ حضرت کوئی پانچواں مسلک نہیں ہے، مسلک احمد رضا ایک پانچواں مسلک نہیں، ابو حنیفہ کی نئی پہچان ہے احمد رضا، ابو حنیفہ کی نئی پہچان ہے احمد رضا۔ مسلک چار، مسلک کتنے ہیں؟ ہم بھی شافعی ہیں۔ تو سمجھ میں آیا کہ ہر مسلک میں دو قسم کے لوگ، حنفی میں کچھ خوش عقیدہ کچھ بد عقیدہ، شافعیوں میں کچھ خوش عقیدہ کچھ بد عقیدہ، حنبلیوں میں کچھ خوش عقیدہ کچھ بد عقیدہ۔ تو جتنے خوش عقیدہ لوگ تھے ان کو چن لیا گیا، ان کا انتخاب کیا گیا۔ حنفی میں جتنے خوش عقیدہ تھے ان کو سلیکٹ کیا گیا، شافعیوں میں جو خوش عقیدہ تھے ان کو چن لیا گیا، حنبلیوں میں جو خوش عقیدہ تھے ان کو چن لیا گیا، اور تمام خوش عقیدہ لوگوں کو جمع کر کے ایک گلدستہ بنایا گیا اور اسی گلدستے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت رکھ دیا گیا۔ سنیت کی جان ہے احمد رضا، عشق کی پہچان ہے احمد رضا۔ آج ہم یہ جو جلسہ کر رہے ہیں یہ صدقہ ہے اعلیٰ حضرت کا۔ آج یا نبی سلام علیکم پڑھ رہے ہو یہ صدقہ ہے اعلیٰ حضرت کا، فاتحہ درود کر رہے ہو یہ صدقہ ہے اعلیٰ حضرت کا۔ تو اعلیٰ حضرت نے احسان کیا ہے ہم سنیوں پر، اعلیٰ حضرت کے نام سے ہر روز ہم جلسہ کرتے رہے، پھر بھی اعلیٰ حضرت کا ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ آج لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ اے لوگوں دینے والا اللہ ہے، جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو۔ اے لوگوں دینے والا تو خدا ہے مگر بانٹنے والا میں ہوں۔ دینے والا اللہ مگر جانے کہ خدا کسی کو کچھ نہیں دیتا، جس کو بھی دیتا ہے اپنے محبوب کے وسیلے سے دیتا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کی زبان میں آپ سنیں کہ امام احمد رضا صاحب فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے، دلاتے یہ ہے، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا کھلاتے یہ ہے، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا کھلاتے یہ ہے۔ امام احمد رضا صاحب فاضل بریلوی کی کتاب ہے الامن والعلا، کتاب کا نام الامن والعلا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس کتاب میں آیات کریمہ، احادیث کریمہ اور ائمہ کرام کے اقوال سے یہ ثابت کر دیا ہے اور تو مزاروں پر جاؤ اور مزار والوں سے جا کر کے مدد مانگ لو، سنیوں ان سے مدد مانگے جاؤ، بڑے بکتے رہے بکنے والے، شمع یادیں رخے جانا نہ بجھے، خاک ہو جائے دھڑکنے والے۔ آپ پوچھے بدعقیدوں سے، تم کہتے ہو کہ دینے والا اللہ ہے، نہ پیر دیتا ہے نہ پیغمبر دیتا ہے نہ نبی دیتا ہے نہ ولی دیتا ہے، تو جب تمہارے پیٹ میں درد ہوتا ہے، جب سینہ تمہارا پھٹتا ہے تو کیوں جاتے ہو ڈاکٹروں کے پاس مانگنے کے لیے؟ شفا کی بھیک مانگنے جاتے ہو ڈاکٹروں کے پاس، اور جب مقدمات میں پھنستے ہو تو جاتے ہو وکیلوں کے پاس، یا وکیل المدد
ججے سے جا کر کے مدد مانگتے ہو، افسران سے جا کر کے مدد مانگتے ہو، دینے والا اللہ ہے، مصیبتوں سے نجات دینے والا اللہ، تو وکیلوں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ شفا دینے والا اللہ، ڈاکٹروں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ تو آج کا بدعقیدہ یہ جواب دیتا ہے کہ صاحب دینے والا تو اللہ ہے، مگر دواؤں کے ذریعے سے شفا دیتا ہے، ڈاکٹروں کے وسیلے سے شفا دیتا ہے، مصیبتیں دور کرنے والا تو اللہ ہے، مگر وکیلوں کی مدد سے خدا مصیبتیں دور کرتا ہے۔ میں کہنا چاہوں گا نادان، تیری اٹکے تو طبیبوں سے کرے استمداد، سن کے یا غوث بگڑتی ہے طبیعت تیری، سن کے یا غوث بگڑتی ہے طبیعت تیری۔ جس طریقے سے شفا دینے والا اللہ، توجہ چاہوں گا آنے والے جملے پر، شفا دینے والا اللہ مگر ڈاکٹر کے وسیلے سے شفا دیتا ہے، شفا دینے والا اللہ مگر دواؤں کے ذریعے سے شفا دیتا ہے، مصیبتیں دور کرنے والا اللہ مگر وکیلوں کی مدد سے مصیبتیں دور کرتا ہے، ایسے ہی بیٹا بیٹی دینے والا اللہ، علم دینے والا اللہ، رزق دینے والا اللہ، ایقان دینے والا اللہ، لیکن خدا ڈائریکٹ کسی کو کچھ نہیں دیتا، جس کو بھی دیتا ہے خواجہ کے وسیلے سے دیا کرتا ہے، غوث الاعظم کے وسیلے سے دیا کرتا ہے، بے ان کے واسطے جو خدا کچھ عطا کرے، حاشا غلط غلط یہ ہوس بے بسر کی ہے، اور وسیلے مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیوں ہرگز خدا ملتا نہیں، بے وسیلہ نجدیوں۔ آج کا دور تو وسیلے کا دور ہے، ہر دور وسیلے کا دور ہے، نوٹ چاہیے تو اے ٹی ایم کارڈ کا وسیلہ، ڈیبٹ کارڈ کا وسیلہ، اور سب چھوڑو، بغیر وسیلے کے بغیر راشن کارڈ کے کیراثت تیل بھی نہیں ملتا، راشن چاہیے تو راشن کارڈ کا وسیلہ،